رسول اللہ یا حبیب اللہ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ نبی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے، میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے، کرم کی بھیک عطا ہو تو بات بنتی ہے، میرے حضور میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے، میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے، کرم کی بھیک
عطا ہو تو بات بنتی ہے میرے حضور، جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، بلاؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، غلام بیٹھے رہیں گے سجا کے محفل کو، غلام بیٹھے رہیں گے سجا کے محفل کو، نقاب آپ اٹھاؤ تو بات بنتی ہے، نقاب آپ اٹھاؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، بلاؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، بلال آ کے مدینے مدینے والوں کو، بلال آ کے مدینے مدینے والوں کو، وہی اذان سناؤ تو بات بنتی ہے، وہی اذان سناؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور، بلاؤ تو بات بنتی ہے، کرم کی بھیک عطا ہو تو بات بنتی ہے میرے حضور۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنسخة من التوراة
فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت وجعل يقرأ وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثقلتك سواكل يا عمر ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر عمر إلى وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيدي لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لدللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعاني أو كما قال النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عاجزانہ دعا کہ وہ کریم ذات میری زبان سے ادا ہونے والے لفظوں کو میرے لیے اور آپ کے لیے فیض والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں حسن انجام اور کمال ایمان کی دولت نصیب فرمائے. لغزشیں، کوتاہیاں، محرومیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور مشائخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور انہوں نے جو نقوش راہ چھوڑے ان نقوش راہ کو دیکھ کر صالحانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے. روایت کے اعتبار سے یہ حدیث دارمی نے روایت کی ہے، اور علامہ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنی معروف کتاب مشکوٰۃ شریف میں اسے نقل فرمایا ہے. علامہ
علی قاری نے سند کے اعتبار سے اس حدیث کو جید اور مضبوط قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس طرح کہ آپ کے ہاتھ میں تورات سے کچھ اوراق پکڑے ہوئے تھے۔ یقیناً کچھ اوراق کا معنی میں نے من تبعیضیہ کی وجہ سے کیا ہے۔ حاضر ہوئے اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی خدمت میں عرض کی، فقال یا رسول اللہ هذه نسخہ من التورات، سیدی و سندی یہ نسخہ ہے تورات کا۔ فسکت فجعل یقرأ، رسول کریم علیہ السلام نے سکوت فرمایا اور اس وقفہ میں یا اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ روئے درخشندہ متغیر ہونے لگا، اس پر تبدیلی کے آثار چھا گئے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تجھے رونے والی روئیں، ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم دیکھتے نہیں ہو کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر غور کرو کہ کیا تبدیلی ہے، محسوس نہیں کرتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرما رہے۔ فنظر عمر الى وجہہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا چہرہ غور سے دیکھا، وقال، عرض کی کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کے غضب سے اللہ ہی کی پناہ مانگتا ہوں، وغضب رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے غضب سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد علیہ الصلاۃ والسلام رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اور اسلام کے دین حق ہونے پر راضی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے قسم کی
کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر اس وقت موسیٰ ظاہر ہوتے اور اگر تم ان کی تابعداری کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے اگر، تو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، موسیٰ علیہ السلام کا ماننا، ان کی اتباع کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دیتا، تم سیدھی راہ سے بھٹکے ہوتے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ وہ پا لیتے تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تابعداری کرتے۔ عالی جناب، پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ منشا شناسی جو ہے یہ بھی انسان کے کامل الدین ہونے کی علامت ہوتی ہے، انسان کے با بصیرت ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور باحکمت ہونے کا نشان ہوتا ہے۔ ارادت اور عقیدت کی تاریخ میں جو امر بالمعروف کیا جاتا ہے یا نہی عن المنکر، بلا شبہ اس میں الفاظ کا ظہور بھی ہوتا ہے اور صراحت کا نور بھی ہوتا ہے، لیکن جتنے قرب کے رشتے ہوتے ہیں، قرب کے رشتوں میں منشا شناسی جو ہے وہ دوستی کے حقوق میں سے ایک حق کو ہوتا ہے۔ وہاں نہ پوچھنا پڑتا ہے اور نہ کہنا پڑتا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے کچھ بھی نہیں فرمایا، اب تو خاموش رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات پڑھنی شروع کر دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کا چہرہ دیکھو، حضور کا چہرہ دیکھو، تم تو سمجھنے والے ہو، تو پہچان رکھتے ہو، بلکہ الفاظ میں تھوڑا تنوع ہے کہ تجھے رونے والی روئیں، معنی یہ ہے کہ تو نے حضور علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بابصیرت شخص جس وقت بصیرت کے روشن قرائن کو ترک کرے تو ظاہر ہے دل میں ایک کرب پیدا ہوتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بابصیرت تھے، بافراست تھے، عشق رسول سے ان کا دل جگمگا رہا تھا، ان کی آنکھوں میں غیرت تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بلا شبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی کا تاجدار کہا جا سکتا ہے، تو آپ نے توجہ دلائی کہ چہرہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جو تصوف ہے اس میں تو زیادہ تر معاملات کی تبلیغ سے ہوتی ہے، ویسے صراحت سے بھی کسی کو کہہ دو تو بے جا نہیں ہے،
بعض اوقات ضروری بھی ہے. مثلاً کسی کو کہنا نماز پڑھا کر، اگر کوئی کہے تو یہ تو دین کی ضرورتوں کی تکمیل ہے، اصلاح ہے. لیکن ایک آدمی ہے، وہ آتا ہے محفل میں اور وہ آنے کے فوراً بعد ہی ارادت کی حرکت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو وہ خود سوچتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جن کے صحبت میں آتے ہیں، بھائی ان کی زندگی گزارنے کا انداز یہ ہے کہ وہ تو نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، تو وہ دیکھ کر ہی نماز کے حکم کو سیکھ لیتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. دانا آدمی ہوتا ہے وہ، جسے کہنے کی ضرورت نہ محسوس ہو، اور وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے، اپ لفٹ کرے، اپنی زندگی میں چینج لائے، تبدیلی لائے، اور اس راہ پر چلائے جس راہ کی منزل اللہ کی رضا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرا بیٹا ہے، وہ آپ کی بیعت ہوا ہے، تو آپ اسے کہیں نا داڑھی رکھ لے. میں نے اولے سے اسے عرض کی کہ آپ نے مجھے شیخ یا پیر سمجھ کے بیعت کروائی ہے، یا آپ نے کھیت میں ہل ڈلوانی ہے مجھ سے اور مجھے مزدور رکھا ہے. تو وہ سمجھ گیا. تو میں نے کہا جس وقت کوئی آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو شیخ اس کے مزاج، اس کی آنکھ، اس کے حالات کو سمجھتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح تبلیغ کرنی ہے، میں نے اس کو کس طرح سمجھانا ہے. تو یہ جو یبوست ہوتی ہے، خشکی، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوتی. مزاج شناسی بھی زندگی میں اصلاح کا عنوان ہے. بہت سارے کام بحمد تعالی تصوف کی دنیا میں دیکھنے سے، توجہ کرنے سے، توجہ لینے سے، بیٹھنے سے، ساتھ نشست برخاست رکھنے سے اللہ تعالیٰ خود کرم کرتا ہے، اور جو خالی برتن لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ظروف کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صوفیاء کرام ہیں یا اہل اللہ ہیں، ان کے ساتھ جو بیٹھنے اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے حلقہ بدنام ہوتا ہے. دربان ہو گئے، دروازوں پر کھڑے ہونے والے ہو گئے، آٹو بچوں والے ہو گئے، تو وہ زبردستی کسی سے ادب نوچ کر لینا چاہتے ہیں. حالانکہ ادب تو دل کا عنوان ہے، کہ جیسا کہ دل میں عقیدت آتی ہے تو اللہ سبحانہ ادب بھی عطا فرما دیتا ہے. تو جن لوگوں کے دل ہی خالی ہوں تو میرے خیال میں ان سے امیدیں رکھنا، توقعات رکھنا عبث ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہے. امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شور زمین میں بیج بونے سے کیا فائدہ. بڑا بے وقوف آدمی ہوتا ہے جو کہ شور زمین میں، تھور والی زمین میں وہ بیج بوتا ہے، الٹیمیٹ اس کو رزلٹ پتہ نہیں ہے، یہ بیج ضائع ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ بہرے آدمی کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے کان میں کہنا کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں، بے وقوف آدمی وہ سنتا ہی نہیں ہے، تو اس سے راز کی بات کرنے کا کیا مطلب ہوا. تو
امام قشیری لکھتے ہیں فراست و بصیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیضا کی اتباع سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور فراست جو ہے وہ بصیرت، یہ ایک خاموش تحریک ہے دلوں کے اندر اور روحوں کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی میں عرض کروں گا، آہستہ آہستہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں کی ڈکشنری بدل رہی ہے، ان کی لغت بدل رہی ہے۔ وہ اپنے حلقوں میں جس وقت بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم شاہ صاحب کے مرید ہیں، حالانکہ جن بزرگوں کی صحبت میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، بڑی احتیاط سے میں کہنے لگا ہوں کہ حضرت قبلہ لالا جی صاحب قدس سرہ العزیز کی زندگی میں 24 سال بیعت ہونے کے بعد میں نے صحبت پائی، اور 5ویں 6ٹھی سے لے کر کے پھر جتنے بھی 10-12 سال کام یا زیادہ بنتے ہیں، یہ عرصہ تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن میں نے 40 سال کے عرصہ میں اپنے حضرت کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ فلاں شخص میرا مرید ہے، فلاں شخص جو ہے وہ میرا مرید ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکابر تصوف کے جو اکابر ہیں، جس وقت میں اکابر کہتا ہوں تو وہ 7 لوگ ہیں جن سے زمانہ فیض یاب ہوا: حضرت خواجہ حسن بصری قدس سر العزیز، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی، حضرت امام جعفر صادق باغ، حضرت قاسم الغرض۔ یہ جو اساطین ہیں، جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سمجھ عطا فرمائی، یہ 7 کے 7 جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جو ارادت ہے وہ تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، یریدون وجہہ، کہ یہ جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ارادت رکھتے ہیں اللہ کی۔ تو جب ارادت اللہ کے لیے ہے تو یہ جو اساطین بزرگ ہیں، ان کے نزدیک تو مرید بھی بندہ جس وقت ہاتھ وہ پیر کا پکڑتا ہے، لیکن وہ مرید پیر کا نہیں ہوتا، مرید تو وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ اس کے دل میں ارادت پیدا ہوتی ہے کہ آج کے بعد میں نے زندگی اللہ سبحانہ کے لیے گزارنی ہے۔ شیخ کا بڑا درجہ ہے، استاد کا بڑا درجہ ہے، پیر کا بڑا درجہ ہے کہ اس کی صحبت سے اللہ سبحانہ اس کے دل میں یہ حرکت پیدا کر دیتا ہے، یہ شعلہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں دم دم جو ہے وہ اللہ کی طلب عود کر کے آ جاتی ہے۔ جب ارادت ہے چیز ہی اللہ کی ہے۔ ہاں، عقیدت جو ہے وہ شیخ کی ہوتی ہے۔ عقدہ کا معنی ہوتا ہے کہ گرا دینا، اور دراصل جس وقت کوئی آدمی اللہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنے کے لیے وہ جس وقت شیخ کی چادر پکڑتا ہے یا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو گرا کے ساتھ اپنے شیخ کے ہاتھ کے ساتھ باندھتا ہے، اور وہ تو اللہ کا نیک بندہ پہلے ہی اپنے شیخ کے ہاتھ سے بندھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح گویا اس گرا کی نسبت بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک جا پہنچتی ہے، اور انسان عالم معنی میں بھی اور عالم ظاہر میں بھی مربوط ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ تو میرے پیارے، حضرت شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے یہ بیلی ہیں میرے، وہ بھی مرید نہیں کہتے تھے۔ ہمارے حضرت جہاں کہتے تھے سنگی ہیں میرے یہ۔
تو یہ سنگی کہنا، یہ دوست کہہ دینا، کسی کو بیٹا کہہ دینا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عزیز میرے مرید کا معنی آپ نے یہ سمجھا ہے کہ پیر ہی سب کچھ ہے اور یہی میرے ارادوں میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تصوف کو سمجھا نہیں ہے۔ ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد میرا دم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، یہ شے انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور بلا شبہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ پاک میں یہ جذبہ اپنی نگاہوں کے ساتھ، مسیحا نفسی کے ساتھ آپ نے پیدا کیا تھا۔ کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو اس کو بھی اصلاح کرنا چاہیے کہ انٹینشن تو ہونی چاہیے کہ میں پیر صاحب کا ہاتھ کیوں پکڑ رہا ہوں، کس لیے پکڑ رہا ہوں میں ہاتھ۔ تو جس وقت دل میں ارادہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہو جائے گا تو رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اپنا ارادہ پیدا کرتا ہے تو اس کا بہترین ثمر یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ حسن عمل کی دولت دے دیتا ہے۔ گویا ارادت جو ہے اس کا لازمی ثمر جو ہے وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ چینج آتی ہے کہ اعمال کی اصلاح ہونے لگ جاتی ہے، بندہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی حدیث شریف سے جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک میرے عزیز نے سوال لکھ کر بھیجا کہ آپ ہمیشہ رسول اللہ علیہ السلام کی نرمی، آپ کے اسوہ حسنہ کی عظمت، آپ کی رحمت للعالمین، آپ کی برداشت، یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ کیا حضور علیہ السلام غصہ بھی ہوتے تھے؟ کوئی ایسی مثال دیں حدیث شریف سے۔ تو اصالتاً اس سوال کے جواب کے لیے میں نے حدیث پڑھی جو آپ نے سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات پکڑ کے آئے، پڑھنی شروع کر دی تو رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رونے والی روئیں تجھے، چہرہ دیکھ حضور علیہ السلام کا کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو جو الفاظ زبان سے ادا کیے سنیے، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورتاً رسول اللہ علیہ السلام جہاں اظہار جمال کر لیتے تھے اظہار جلال بھی کر لیتے تھے۔ مجھے شاید سمجھ نہیں پڑ رہی کہ میں کس طرح واضح کروں کہ غصہ کیا چیز ہوتی ہے، غضب کیا چیز ہوتی ہے، اور غیظ کیا چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن حکیم نے کہا والکاظمین الغیظ، مسلمان کی تعریف کی کہ وہ تو غیظ کا یا غصے کا پی جانے والا ہے، لیکن غضب جو ہے اس کی نسبت تو اللہ کی طرف بھی ہے، اور غضب کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ہے۔ غصہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، ذا غصۃ، کھانے کے لیے جو دوزخ کا کھانا ہے اس کو کہا گیا ذا غصۃ۔ اب یہ غصہ کیا چیز ہے، غیظ کیا چیز ہے، اور غضب
کیا چیز ہے، پھر میں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے آپ کو اس کی مثال دوں گا، لیکن ممکن ہے آپ سمجھ سکیں۔ عربی زبان میں اگر کھانے کی کوئی چیز گلے میں پھنسے، مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، روٹی تناول کر رہے ہیں اور کھانے کی کوئی چیز گلے میں پھنس گئی، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غصہ ہے۔ طعام ذا غصۃ کا مطلب ایسی کھانے کی چیز جو گلے میں اٹک جائے۔ اگر پینے کی چیز گلے میں پھنس جائے تو وہ غصہ نہیں ہوگی۔ اس کو میں نے ابن فارس کو دیکھا اور التحقیق فی کلمات القرآن بحمدہ تعالیٰ پڑھی۔ اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ عرب لوگ اگر پینے کی کوئی چیز گلے میں پھنس جائے تو اس کو بولتے ہیں شرق، اور اگر کوئی ہڈی یا مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنس گیا تو اس کو بولیں گے شج۔ یہی وجہ ہے کہ شج زخم کو بھی کہتے ہیں، اور زخم کوئی پتھر لگنے سے یا کوئی نیزہ یا تلوار اس کی نوک لگنے سے جسم پھٹتا ہے، اور پھٹنے سے اس سے خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ تو کانٹا یا ہڈی جس وقت گلے میں پھنس جائیں تو علی جناب گلا زخمی ہوتا ہے اور اس سے تھوڑا تھوڑا خون گلے میں سے رسنے لگ جاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں اغد فلان علینا الارض، فلاں شخص نے زمین کو ہم پر تنگ کر دیا۔ اب دوسری چیز ہے غضب۔ غضب کا لغوی معنی ہے کھولنا کسی چیز کا۔ خون جس وقت کھولنے لگ جائے تو اس کو بھی غضب سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ ایک نادر لغت عرض کروں کہ آنکھوں کا جو بیمار آدمی ہوتا ہے، آنکھوں کے بیمار آدمی کو پپوٹوں پر یہ جو پیلے زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے جو نکلتے ہیں، وہ جو سب سے باریک دانہ اس کے پپوٹوں پر نکلتا ہے اس کو غضبہ کہتے ہیں۔ اس پھوڑا تو میں اس کو کہہ نہیں سکتا، دانہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ غدابی وہ شخص ہوتا ہے جس کی طبیعت میں تندی ہو، تیزی ہو۔ غیظ دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کیفیت تو انتقام کی ہو لیکن بندے کے اندر ہو، وہ اس کو ظاہر نہ کرے، وہ ظاہر نہ کرے لیکن اندر وہ انتقام کی نیت بنا لے، میں چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو یہ کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کو غیظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ لسان العرب میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ جو غضب ہے اس کا تعلق مقاصد زندگی سے ہوتا ہے، اور اگر کسی بندے سے مقصد زندگی چھوٹ گیا یا مقصد میں کمی ہو گئی یا کوتاہی ہو گئی تو اسے دیکھنے والا جو ہے وہ اس کی طبیعت جو بدلتی ہے، بدلنے پر وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیوں کمی آ گئی ہے، اس کو غضب سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا غضب کسی بندے پر جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کا راستہ چھوڑے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں غضب آئے گا۔ اب اس جملے کا معنی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ۔ ایک حدیث شریف جو نفسیاتی تاریخ میں، اگر مجھے آج مقالہ لکھنے کا کوئی کہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے انسانی نفسیات پر جو ارشادات اپنی زبان نور سے فرمائے ہیں، آپ کسی حدیث کا انتخاب کر کے اس پر مقالہ لکھیں تو شاید میں اسی حدیث شریف کا انتخاب کروں گا جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اردو زبان کا دامن تنگ ہونے کی وجہ سے میں غضب اور غیظ اور غصہ ساروں کو ایک ہی جگہ استعمال کر رہا ہوں۔
वरना अरबी ज़बान में इन तीनों का मफहूम अलग अलग है। ये बात भी मैंने पढ़ी, इमाम कोशैरी लिखते हैं कि गैज़ दरअसल आजिज़ आदमी के गुस्से को कहते हैं। मतलब बादशाह जरदारी साहब हैं, उन्होंने एक गुस्ताख रसूल औरत को माफ़ कर दिया। आपके दिल में आया कि ये तो बड़ी बेहयाई की बात है कि एक औरत रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की गुस्ताखी करे और बादशाह जो है वो उसको माफ़ कर दे। 295C का मामला तो शरिया कोर्ट में है, सदर को माफ़ करने का इख्तियार ही नहीं है। इसलिए इख्तियार नहीं है कि हुदूदुल्लाह में वो तजावुज़ नहीं कर सकता और जो कोर्ट का फैसला है उसको वो छेड़ नहीं सकता। उन्होंने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मुज़ाहरा किया है और गोया हुदूदुल्लाह की भी तौहीन की और आईन पाकिस्तान की भी तौहीद की। लेकिन एक बंदा आजिज़ है, मजदूर है, उसको समझ आ गई कि गुस्ताखी रसूल जो है ये तो बहुत बड़ा जुर्म है और जो इसका इर्तिकाब करे वो तो उसकी सज़ा यह है कि उसको सज़ाए मौत दी जाए। लेकिन सदर ममलिकत का वो क्या बिगाड़ सकता है? आजिज़ है, मस्कीन है, उसको कह तो कुछ सकता नहीं। तो जिस वक्त बंदे को अंदर से तबीयत बदले और तबीयत बदलने के बाद वो जिस पर तबीयत बदली उसको कुछ कह भी ना सके, तो आली जनाब इमाम फरमाते हैं कि आजिज़ आदमी का जो गुस्सा होता है वो गैज़ होता है और ताकतवर का जो गुस्सा होता है वो गज़ब होता है। इसका माना ये भी निकला कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को बेताकत नहीं बनाया, भेजा है तो बड़ी ताकतें अता फरमा करके भेजा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे, औज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाह व गज़बि रसूलिही। अब मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये भी लिखा कि अगर अंदर हो गुस्सा तो वो गैज़ होता है और ज़ाहिर हो जाए तो फिर वो गुस्सा नहीं रहता, फिर वो गज़ब बन जाता है। अलगर्ज़ बड़ी वैसे हैं, लेकिन जिस हदीस शरीफ का मैंने हवाला दिया वो मुलाज़ा हो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक गुस्सा वो है जो आता भी जल्दी है और जाता भी जल्दी है। फिर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक गुस्सा वो है जो देर से आता है और देर से जाता है, आता भी देर से है और जाता भी देर से है। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया एक गुस्सा वो है जो जल्दी आता है लेकिन जाता देर से है। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक वो गुस्सा है जो आता भी देर से है और ज़ाइल फ़ौरन हो जाता है, फ़ौरन, देर से आए लेकिन ज़ाइल फ़ौरन हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुमने देखना हो कि बेहतरीन शख्स कौन सा है तो मैं मोहम्मद की बात सुनो कि वो शख्स जिसको देर से गुस्सा है जल्दी ज़ाइल हो जाए वो बड़ा बेहतरीन आदमी है ना। वो उसके अंदर जो है वो जलाल के जो जहर हैं वो मौजूद हैं। गोया अगर गैरत और हमीयत के मकामात उसके सामने आए तो ऐसा नहीं है कि वो लेट जाए। अल्लाह सुब्हानहू उसके अंदर वो टैलेंट डाला है, लेकिन वो बेहतरीन इसलिए है कि जल्दी जल्दी वो इन चीज़ों को बेदार नहीं होने देता, ये उसकी गिरफ्त में होते हैं। लेकिन अगर आ भी जाएँ तो ज़ाइल जल्दी हो जाता है। फिर रसूल अलैहिस्सलाम ने इन्हीं चार में से मैं बदतरीन आदमी में तुम्हें बता दूं जो बहुत बुरा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है। फरमाया कि जिसको गुस्सा जल्दी आता है और जाता देर से है, यानी आता उसको फ़ौरन गुस्सा है लेकिन जाने का वो नाम नहीं लेता। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ऐसे शख्स को नापसंद फरमाया। यहाँ मैं रुक के कहूँगा कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी आदमी पर ऐसा जलालो अताब भी डाला, उसका परताव? तो एक कैफियत तो आपने इस हदीस में पढ़ी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने
تورات پڑھنی شروع کر دی، وہ بھی حضور کے سامنے، تو عالی جناب رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اگر اس وقت موسیٰ بھی ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، اس جملے کے ساتھ میرے خیال میں اصلاح کی یہ حد بھی متعین ہو گئی کہ بطیرے لوگ ایسے ہیں جو آج کل کے زمانہ میں جن کا منشور حیات یہ بن گیا جی پڑھنا تو سب کچھ چاہیے نا جی، پڑھنا تو سب کچھ چاہیے نا جی، دیکھنا چاہیے جی یہ دنیا کیسی ہے، یہ دنیا کیسی ہے، یہ دنیا کیسی ہے اور یہ دنیا کیسی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سب کچھ پڑھنا چاہیے کہ مسلک رکھتے ہیں، کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمر سے زیادہ دانش مند ہیں؟ کیا ان کی بصیرت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت سے بڑی ہوئی ہے؟ جناب وہ شخص جس کو میں کہوں کہ وہ کشتہ عشق رسول تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے خیال میں یہ کہہ کے بھی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو خراج تحسین پیش کرنے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ وہ اتنا جلیل القدر شخص، وہ اتنا عبقری شخص، وہ اتنا نابکا شخص کہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے معاملے میں کوئی دوئی آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے ہی نہیں جب تک وہ چشمہ اسلام سے دور تھے۔ تو عالی جناب یہ بھی کہا جاتا ہے اور کہنا بھی چاہیے، میں نے خود بھی بڑی دفعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ رسول سے، نظر رسول سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن یہ بھی عظیم بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو نہ بلائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلسل عمل تھا کہ اپنے گھر میں کبھی قرآن سننا، کبھی حرم میں قرآن سننا، کسی کی آواز دل دماغ میں اتر جانا۔ تو مجھے وہ روایت بھی بڑی بھلی لگی ہے کہ جسے ابن حشام نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر ایک ہی جست میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، دراصل قرآن نے چوٹیں ماری تھیں ان کے دل میں، ان کی روح میں، ان کے دماغ پر، ان کی سوچوں میں، اور قرآن کی تعلیمات نے انہیں گھیرا تھا، اور قرآن کے لفظوں میں جو عظمت اور شہامت تھی وہ حضرت عمر کی روح میں اتر گئی تھی، اور گویا میں عشق میں کہہ سکتا ہوں عمر کو گرایا تو قرآن نے تھا، اور انہوں نے چھلانگ لگا کے حضور کے قدم چوم لیے، کیا میرے ساتھ جو مرضی ہے کر لیں، میں آپ ہی کو ہوں۔ آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصیرتوں، فراستوں، تدبر، حسن انتظام، متانت، سنجیدگی، علم کی گہرائی، تعمق، معاملہ فہمی، منصوبہ بندی، ایثار اور سوز قلب اور سوز جگر اور عشق رسول ایسی اقدار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہوئی تھیں، لیکن ان کا تورات اٹھانا اور پھر حضور کا میں کہتا ہوں فرط غضب میں مبتلا ہونا اس طرف اشارہ تھا کہ اگر میں نے عمر کو قرآن کی موجودگی میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھنے دی تو تم کس باغ میں کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ جی ہر چیز پڑھنی چاہیے۔ میرے خیال میں حضور کے غلاموں کو حضور کا چہرہ پڑھنا چاہیے، حضور کا صحیفہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دو عنوانات اصلاح کے وہ ہیں کہ جن سے ہم اپنی زندگی بنا سکتے ہیں، بہت کچھ ہم پا سکتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غضب میں بعض اوقات سخت لفظ بھی استعمال کیے۔ مثلا سلمہ ابن اکوع فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے لگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا۔ تو اس نے آگے تکبر سے ایک قسم کی بدتمیزی کی کہ میرے ہاتھوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کہوں۔
تو رسول اللہ علیہ السلام کی زبان نور سے نکلا کہ لستطاعت، اگر نہیں طاقت تو پھر نہ صحیح۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ پھر آخر زندگی تک اس کا بازو گلے سے لگ گیا، پھر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو تاجدار رحمت تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جو حمیت اور غیرت کی ضرورتیں انسانی وجود میں ہوتی ہیں ان صوتوں کو خشک کر دیا جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بشری اور انسانی ضرورتوں کی تکمیل جن جواہر کے ساتھ ہوتی ہے ان کی آبیاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور یہ قابل توجہ باتیں ہیں۔ ایک حدیث شریف بس اور سنا کر کے بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، یہ تو اتنا وسیع جہاں ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انه قال كانت عند ام سلیم یتیمہ، ام سلیم جو تھی ان کے گھر میں ایک یتیم بچی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پہلے خامند سے ان کی اولاد رہ گئی تھی جو چھوٹی تھی، اور یہ واحد مسلمانوں کی ماں ہے۔ ماں ہونے کا معنی عظمت کے اعتبار سے حضور کے حرم میں نہیں تھیں، کہ جن کے گھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف تشریف لے جاتے تھے، اور بخاری کی حدیث کے مطابق ان کی بچیاں بھی اور کبھی یہ مائی صاحبہ خود بھی رسول اللہ علیہ السلام دوپہر کا قیلولہ فرماتے تو حضور کی زلفوں میں انگلیاں بھی مارتی تھیں۔ تو یہ جو یتیم بچی ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ فرعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیتیم فقال انت ہی، کسی بات پر جس کو حضور علیہ السلام نے حدیث میں نہیں بیان کیا، میں اس کو کرٹن نہیں ہٹاؤں گا کہ نبی علیہ السلام نے کیا وجہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے اچھا تو وہی ہے، تو وہی ہے، کسی بات پر رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا۔ تو لقد کبرتے، اب میں اس کا معنی پنجابی میں کروں تو اس جملے کا زیادہ آپ مفہوم سمجھیں۔ جس وقت ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ جس وقت بندہ جو ہے وہ کسی کی اطاعت میں تھوڑی کمی کرے تو بندہ ناراض ہو تو اس کو کہ اچھا تو بڑا ہو گیا نا، اب تو بڑا ہو گیا ہے نا، اب تو بہت جو ہے وہ بڑا ہو گیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے یہ کہا کہ لقد کبرتے، اچھا تو بڑی ہو گئی ہے، اچھا تو بڑی ہو گئی ہے۔ پھر حضور نے لا کبر سنک، لا کبر سنک، ایسے نہ ہو کہ تیری عمر زیادہ ہو، ایسے نہ ہو کہ تیری عمر زیادہ ہو، لا کبر سنک، یہ الفاظ فرمائے تو فرجعت الیتیمہ الی ام سلیم تبکی، حدیث شریف سنیے، حوالہ اس کا مسلم شریف، کہ وہ چیختی ہوئی وہ بچی ام سلیم کے پاس گئی۔ تو جیسا چیختی ہوئی وہاں پہنچی تو فقالت ام سلیم ما لک یا بنیہ، او بیٹیا کیا ہوا ہے، اتنی چیخ کیوں رو رہی ہے، روئے جا رہی ہے، تجھے کیا ہوا ہے کہ اتنا رو رہی ہے؟ قالت الجاریہ دعا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکبر سنی فالآن لا یکبر سنی ابدا۔ حدیث کے الفاظ سنو، اس بچی کا عقیدہ بھی دیکھیں۔ انہوں نے کہا ماں تو بھی رو،
اس لیے کہ اللہ ہمارے نبی کی زبان کو تو خطا کرتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا تیری عمر لمبی نہ ہو، اب کفن تیار کر، میں گئی کہ گئی. اب میری عمر جو ہے وہ لمبی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا کبیر سنک فخرجت ام سلیم مستعجلۃ لوس خمارہا. حدیث شریف کے الفاظ کہ ام سلیم فوراً دوڑیں اور اس قدر شتابی اور عجلت کے ساتھ وہ دوڑیں کہ ان کو جو دوپٹہ تھا سر کا وہ بھی گرا پڑا جا رہا تھا اور اس کو تھامے جا رہی تھیں، اور تھام کر کے سر پر دوڑ پڑی کہ میں جلدی سے رسول اللہ علیہ السلام کے آستان کرم تک رسائی حاصل کر لوں. فخرجت ام سلیم مستعجلۃ لوس خمارہا حتی لقیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ام سلیم سے ملاقات ہو گئی حضور کی. ملاقات جس وقت ہوئی تو فقال لہا رسول اللہ مالک یا ام سلیم. حضور نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اور کہا کہ کیا ماجرا ہو گیا، دوڑی آئی ہو، اتنی پریشانی والی بات کیا ہے کہ تم دوڑ کے آئی ہو. فقال یا نبی اللہ دعوت علی یتیمتی. حضور آپ نے دعائے ضرر دے دی ہے میری بچی کو، وہ تو روئے جا رہی ہے. قال وما ذاک یا ام سلیم. وہ کیا ہے ام سلیم، وہ کیا میں نے دعائے ضرر دی ہے اس کو. قالت زعمت انک دعوت اللہ یکبر سنها ولا یکبر قرنها. حضور اس نے جا کے مجھے کہا ہے کہ حضور نے یہ دعا دی ہے کہ اس کی عمر نہ زیادہ ہو، اس کا زمانہ نہ طویل ہو، یہ نہ رہے. قال فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پر حضور علیہ السلام ہنس پڑے. تو ثم قال، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی. اور تجھے علم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک شرط باندھی ہوئی ہے، میں نے اپنے اللہ سے ایک شرط کی ہوئی ہے، تجھے معلوم ہے. ان اشترطت علی ربی فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي دعوة ليس لها بيال أن تجهل له طهورا وزكاة وقربا يقربه بها من يوم القيامة. حضور علیہ السلام نے میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرط ہے کہ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو نے مجھے لباس بشریت میں بھیجا ہے نا، تو جیسے بشر کو غصہ بھی آتا ہے، وہ کسی سے خوش بھی ہوتے ہیں، تو مجھے بھی آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور میں بھی کبھی خوش ہوتا ہوں اور کبھی کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں. تو میں نے کہا تھا مولا میری شرط یہ ہے کہ اگر میں غضب کے عالم میں اپنے کسی امتی کو کہہ دوں نا اور دعائے ضرر ہو تو مولا اس کو اس کے حق میں ضرر نہ کرنا، اس کو قرب بنا دینا قیامت والے دن، اس کو قرب بنا دینا. میری زبان سے اگر کوئی لفظ ایسا نکل بھی جائے تو آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کرم بیٹھا. اسی لیے ایک جگہ حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ مائیں بعض اوقات اپنے بچے کو تنگ دل ہو کے کہتی ہیں تو مریں پٹیں ٹنگاں ٹوٹن تیریاں، تو نہ رہے مڑ کے نہ آویں، تیرا چہرہ میں نہ دیکھ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اگر یہ کوئی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے معشوقوں کو اگر بدعا دیں تو اللہ کبھی بھی نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بے اثر بنا دیا ہے. گویا ماں کو تو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، اپنی بچیوں سے پیار ہوتا ہے، تو وہ مقصد تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو بد دعا دینا. عالی مرتبت سامعین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کریمانہ کی نچوڑ حدیث شریف قرض کروں. میں نے جمع الوسائل سے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام کو جیسے آپ خوش ہوتے تھے آپ کو جلال بھی آتا تھا، اور جس وقت آپ کو غضب کی کیفیت ہوتی آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، اور حضور کا چہرہ انار دانے کی طرح سرخ ہو جاتا تھا. غضب کی حالت میں نبی علیہ السلام بعض اوقات نصیحت فرماتے تھے
اور بعض اوقات نصیحت کوئی نہ کرتے صرف ڈانٹ دیتے تھے. تو بعض اوقات چشم کرم سے یہ فیصلہ بھی ہوتا کہ محدود وقت کے لیے قطع تلقی کر لیتے تھے، بہت تھوڑے وقت کے لیے، بس میں نہ تجھے دیکھوں نہ تو مجھے دے. لیکن اس میں بھی شفقتیں قائم رہتی تھیں. یہ جو 3 آدمیوں کی توبہ کا واقعہ سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے، انہیں فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے مجھ سے قطع تلقی کر دی، نہ ملتے تھے نہ دیکھتے تھے. تو میں سجدے میں جس وقت جاتا تھا تو سجدے میں سر اٹھا کے حضور کو دیکھ لیتا تھا کہ یہ موقع ہے میں دیکھ لوں. یہ بھی ان کی نماز تھی بھائی میرے کہ وہ کہتے ہیں میں سجدے میں حضور کو دیکھتا تھا. تو کہتے ہیں جب میں دیکھتا تھا تو میں دیکھتا حضور بھی مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھے نواز دیتے، گویا ان کی شفقتیں، ان کا کرم اور ان کی رحمتیں. تو میں نے کہا کہ کبھی ڈانٹ بھی دیتے، کبھی محدود وقت کے لیے قطع تلقی بھی فرما لیتے تھے. اور جس وقت آپ اس کیفیت کو اپنے لفظوں سے ظاہر نہ کرتے تو یہ والی جو رگ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ پھڑکتی اور نمایاں ہو جاتی اور یہ نظر آنے لگ جاتی. خصوصاً خطبے جس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں، بے مقصد چیزوں کا سوال اکثر رسول اللہ علیہ السلام کو ناپسند آتا تھا، کہ ایسا سوال جس کا زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی حضور علیہ السلام سے وہ پوچھا جائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا.